نے پیارے رسول نے کہا تھا، چند صحابہ کرام آئے تھے اللہ کے رسول سے سیکھنے کے لیے، جیسے آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں کچھ جاننے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے، ایسے اللہ کے رسول کے پاس چند صحابہ آئے اور نبی کے گھر میں 20 دن تک رہ گئے دین سیکھنے کے لیے، نبی کی سنت جاننے کے لیے۔ جب وہ گھر سے سیکھ کر کے جانے لگے، اللہ کے رسول سے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم بچوں کو گھر پہ چھوڑ کر کے آئے ہیں، ہمیں بچوں کی یاد آتی ہے، ہم بیویاں چھوڑ کر کے آئے ہیں، بیویوں کو ہماری ضرورت ہوگی، ہمارے ماں باپ بھی گھر پہ ہیں، ماں باپ کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، ماں باپ کی یاد آتی ہے، اے اللہ کے رسول جانے کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا، ٹھیک ہے تم اپنے گھر جا سکتے ہو، لیکن جب اپنے گھر جانا اقیم الصلاۃ تو خود نماز پڑھنا، وعلموہم اور ساتھ ہی ساتھ نماز کی تعلیم اپنے بچوں کو دینا۔ جب جانے لگے اللہ کے رسول نے بہت ساری نصیحتیں کی اور کہا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے پیارو تم نماز ایسے ہی پڑھنا جیسے نماز پڑھتے ہوئے تم لوگوں نے مجھے ان 10-15 دنوں کے اندر دیکھا ہے، ایسی نماز نہیں پڑھنا جیسے میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، جس طریقے پہ میں نے نماز ادا کی ہے اے میرے پیارو اسی طریقے پہ نماز پڑھنا۔ نبی کے قول میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ رب وہی نماز قبول کرتا ہے جو اس کے محبوب جناب محمد رسول اللہ کی سنت پر اور اس کے طریقے پر ادا کیا گیا ہوگا، وہی نماز ہے۔ نمازیں آپ کو بہت ملیں گی، اپنے طرف سے لوگوں نے نمازوں کو گڑھ لیا ہے، نمازوں کو بنا لیا ہے، الگ الگ نام رکھ کے جو ہے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جہاں نہیں پڑھنا ہے وہاں پڑھتے ہیں، جہاں پڑھنی ہے نماز وہاں نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتلانا چاہوں گا، اللہ وہی نماز قبول کرتا ہے جو نماز اس کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کی گئی ہوگی۔ کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں تو اس کے قبول ہونے کے لیے 3 چیزیں مسٹ ہے، 3 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز ایمان ہے، ایمان لانے کے بعد آدمی وہ نیک کام کیا ہو، وہ اچھا کام کیا ہو۔ اگر کوئی کافر آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کو اس کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا، اگر کوئی کافر وضو کرتا ہے تو وضو پر ثواب نہیں ملے گا، اگر کوئی کافر زکوٰۃ دیتا ہے زکوٰۃ کا ثواب اسے نہیں ملے گا، حج کرتا ہے حج کا ثواب نہیں ملے گا، اور دیگر وہ نیکیاں کرتا ہے اسے ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب اگر اس کو پانا ہے، اللہ کے یہاں محبوب اسے بننا ہے، تو وہ ایمان کو اپنے گلے سے لگانا ہوگا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا ترانہ گنگنانا ہوگا۔ جب یہ ترانہ اپنے زبان سے ادا کرے گا، یہ کلمات اپنے زبان سے ادا کرے گا، تو اسلام کے سرکل میں داخل ہو جائے گا، اور اسلام کے سرکل اور دائرے میں آنے کے بعد وہ چاہے چھوٹا کام کرے یا بڑا کام کرے، یہاں تک کہ اگر کوئی اپنے بچوں کو ثواب کی نیت سے نوالا بھی ڈالتا ہے، دودھ کی بوتل بھی پلاتا ہے، یا اپنے بچے اور بچیوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے وہ خدمت خلق کرتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، بہن بھائی کی خدمت کرتا ہے، بچوں کو دودھ پلا دیتا ہے، بچوں کو کھانا کھلا دیتا ہے، یہاں تک کہ گندگی اگر وہ بچوں کو صاف کرتا ہے اگر اچھی نیت سے، تو اس نیت پر اسے ثواب ملے گا۔ یہی اسلام کا ایک فائدہ ہے کہ اسلام میں آنے کے بعد کوئی چھوٹا کام کرے یا بڑا کام کرے اللہ اسے ثواب دیتا ہے، لیکن ایمان نہ اگر آدمی لائے، دنیا بھر کی وہ نیکیاں کرے، ایسی نیکیوں کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین آوارہ ہواؤں کے حوالے کر دے گا۔ رب کا فرمان ہے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ قیامت کے دن کچھ لوگوں کی نیکیاں پہاڑ کی شکل میں ہوں گی۔ یہ نماز کا پہاڑ ہے، یہ زکوٰۃ کا پہاڑ ہے، یہ دیگر نیکیوں کا پہاڑ ہے، لیکن اس نے وہ اعمال اس حالت میں کیے ہوں گے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہوگا، یا اعمال تو کیا ہوگا لیکن دکھانے کے لیے کیا ہوگا کہ فلاں چودھری صاحب ہے، وہ مجھے بڑا اچھا کہیں گے تو میں اچھا بن کر کے رہوں، میں نماز پڑھوں، اور کوئی آ جائے تو نماز لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع اور لمبی لمبی قرأتیں کرنی شروع کر دوں، اس دکھاوے پر جو نماز پڑھی گئی ہوگی وہ نماز بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ رب العالمین اس نماز کو ہواؤں کے حوالے، ریت کا ذرہ بنا کر کے ہواؤں کے حوالے کر دے گا، اس کے اعمال اسے قیامت کے دن فائدہ نہیں پہنچا پائیں گے۔ تو اعمال کے قبول ہونے کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے، ایمان کی حالت میں ہم وہ کام انجام دیے ہو۔ دوسری چیز اخلاص ہے،
جو کام ہم کر رہے ہیں وہ اخلاص کے لیے کر رہے ہیں، اخلاص کے لیے، اللہ کے لیے کرے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ پروگرام ہو رہا ہے، درس و دروس دیا جا رہا ہے، یہاں پہ بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، اگر نیت اچھی ہوگی کہ دین کی تبلیغ ہو، لوگوں تک حق بات پہنچے، تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور اس اخلاص پہ اللہ رب العالمین تمہیں ثواب دے گا، اور تمہاری دیگر پریشانیوں اور مصیبتوں کو اللہ رب العالمین سر سے ٹال دے گا۔ تیسری چیز جناب محمد رسول اللہ کی سنت ہے، نبی نے جو کام کیا ہے اسی طریقے پر وہ کام کیا جائے۔ نبی نے نماز جیسے پڑھی ہے ویسے نماز پڑھے، ویسے زکات دے، ویسے حج کرے، ویسے روزہ رکھے، ویسے دیگر عبادات کرے۔ بارش کی نماز جیسے اللہ کے رسول نے پڑھی ویسی پڑھی جائے، استخارے کی نماز ویسی پڑھی جائے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتایا ہے۔ چاند میں اگر گرہن لگ جائے، سورج میں گرہن لگ جائے، اس پر اللہ کے رسول نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ وہ نماز اگر اسی طریقے پر ادا کی گئی جیسے پیارے رسول نے ادا کیا تھا تو وہ نماز اللہ قبول کرے گا۔ اگر اس نماز سے ہٹ کر کے کوئی صلاۃ ہزاری کے نام سے اگر نماز پڑھی گئی جس کے اندر الگ الگ طریقے سے اتنے بار قل ہو اللہ، اتنے بار سورہ فاتحہ، اتنے رکوع، اتنے سجود، جس کی نہ قرآن کے اندر دلیل، نہ حدیث کے اندر دلیل، نہ صحابہ کی زندگی میں اس کی دلیل ہے، ایسے اعمال اگر انسان کرتا ہے تو اس کے اعمال کو اللہ اس کے منہ پہ مار دے گا۔ کل قیامت کے دن اس کے اعمال اس کو فائدہ نہیں دیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ کیے گئے ہوں گے۔